لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، میں اپنی ذات میں لا محدود، میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، باقی سب کو میں نے بنایا، باقی سب کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، کہیں سے شروع ہے کہیں پہ ختم ہے، کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہیں سے دی اینڈ ہے۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ جس کی نہ ابتدا ہے، هو الاول، کوئی ابتدا نہیں، والآخر کوئی انتہا نہیں، والظاہر کوئی اس سے بلند نہیں، والباطن کوئی اس سے چھپا نہیں۔ تو جو چار صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے، سونا لگتا ہے۔ میرے جیسا بے وقوف کہے میں نے بہت پڑھا ہے مجھے سارا پتا ہے، یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتا ہے۔ تو جب اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو پھر کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شے کا پتہ ہے، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروا رہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، صرف تیرے اللہ کو پتا ہے، لہذا اللہ سے کہو مجھے راہ دکھائے۔ ہر رکعت میں پھر تھوڑی چند آیات اور ملا لوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان عجولا، یہ پرلے درجے کا جلد باز ہے، اور فرماتے ہیں وکان الانسان کفورا، یہ اعلیٰ درجے کا ناشکرا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان قتورا، بہت بڑا بخیل ہے، چھوٹا موٹا نہیں، اور بہت بڑا بخیل ہے، گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفور مبین، کھلا نا شکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یئوس قنوط، میں ذرا سا ٹیکا لگا دوں، ہلکا سا جھٹکا دے دوں تو سب سے زیادہ نا امید بھی ہوتا ہے اور میرے گلے بھی کرتا ہے، اور تھوڑا سا دروازہ کھول دوں، چار پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور، تکبر میں بھی آتا ہے، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایکس رے، قرآن کا ایکس رے۔ اب آؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے، میرا زبان حال ہے، اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اس طرف ذہن نہیں آتا۔ میرا بندہ، میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے اور کیسے پہنچنا ہے، کیا راستہ ہے، لہذا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے، مجھے چلا بتا نہیں، چلا اور چلا نہیں، ہاتھ پکڑ کے پہنچا۔ قرآن میں یہ دو طرح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہاں لفظ ہے الہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم، الہ کے بغیر، الہ کے ساتھ اور الہ کے بغیر کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے کہ جی میں نے عقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے، آج وہاں بیان ہے، کوئی مجھے راستہ بتا دو، تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے؟ وہ کہے گا حافظ خیابان ہے اور فلاں روڈ ہے اور فلاں مکان ہے اور ادھر ایک سگنل ہے، آگے آپ کو رش ملے گا گاڑیوں کا، تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے، یہ ہے الہ۔ جی مجھے ذرا بتائیے، تو آپ کو یوں بتاتا ہے یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں، اس کو کہتے ہیں اہدنا الی صراط مستقیم، الہ، کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو، اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تو تم ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہو اور ہی بھٹک جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں مانگو یا اللہ۔ اس کی دوسری مثال، چونکہ زندگی سفروں میں گزری
تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتہ چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں. کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتہ چلتا تو اس کی محنت کرتے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں. تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا. کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا. تو اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الی صراط مستقیم کا فرق بتا رہا ہوں. الہ کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دوں, آپ مجھے راستہ بتا دیں. جب آپ مجھے راستہ بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو, مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہو, آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو. وہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں. وہ اب گاڑی میں بیٹھتا ہے اور چلاتے یہاں دروازے تک اتارتا ہے. میں کہتا ہوں عقیل صاحب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ عقیل صاحب ہوگا. ایسے ہی ایک لطیفہ لگا دیا. ویسے مسلمان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے, پتلا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا پیٹ صحابی کا بڑا باہر نکلا تھا, تو آپ نے یوں انگلی اس کے پیٹ پر ماری, یوں کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. لو کان ھذا فی غیر ھذا, یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کہ کئی آدمی ہیں جن کا پیٹ دائیں جاتا ہے وہ بائیں جاتے ہیں, وہ دائیں جاتے ہیں پیٹ بائیں جاتا ہے. وہ ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں ہنستے, پیٹ سے ہنستے ہیں, ایسا ان کا پیٹ ہنس رہا ہوتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم, اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے یوں کہو یا اللہ سچی بات یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا, ہمارا ہاتھ پکڑ اور چلا ہمیں اس راستے پر جس سے ہم بھی سوکھے چلیں اور لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچے اور ہم بھی جنت تک پہنچ جائیں, دنیا کے دکھوں سے نکل جائیں اور تیری جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمارا ہاتھ پکڑ. او بھائی علی ادھر ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ سورۃ فاتحہ ہے, یہ سورۃ فاتحہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دی تھی, 7 آیات پوری. تورات سب سے بڑی کتاب تھی جو اتاری گئی, اس کے بدلے میں سورۃ فاتحہ. اور انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ دے دی گئی, اور زبور کے بدلے میں حامیم دے دی گئی. حامیم کی 7 سورتیں, 9 سورتوں میں ساری آسمانی کتابیں داخل ہو گئیں. وفضلت بالمفصلات, اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی. ٹھیک ہو گیا. علماء یوں فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن, اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ, اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن, اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ, اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنا ہی تعارف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعارف نہیں کرا رہا. اللہ اللہ. ایک بات کہوں, خدا نہ کہا کرو, اللہ کہا کرو. اللہ کہو, اللہ. اب کہو خدا. کتنا پھیکا سا لفظ ہے خدا, اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ. خدا فارسی کا لفظ ہے, اللہ کا ترجمہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے, وہ نہیں کہتا ہوں ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر. صحیح ہے, ٹھیک ہے, جا کے سننا, جا کے سننا, کوئی عالم بیٹھا ہو تو جا کے سنیں. ٹھیک ہے کہنا, ٹھیک ہے. ایک اور کہہ رہا ہوں, اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے. مجھے علم تو آتا نہیں, عربی سے عشق کیا میں نے اور عربی سے میں نے دل لگایا, تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے, گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے, بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے, ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے, اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے, یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے, اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے. اللہ کہا کرو, خدا نہ کہا کرو. ناجائز ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے, سب سے زیادہ جلووں سے بھرا ہوا نام اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ اللہ. اس آیت میں 17 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے. 17 دفعہ, یعنی ظاہر اور چھپا ہوا, اس لیے 17 کہہ رہا ہوں, ظاہر اور چھپا ہوا. پھر لفظ اللہ کی خصوصیت, اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا, باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا. میں اپنے نام سے شروع کروں, طارق, اس کا تا ہٹا دو, طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا, جیسے میں آیا ہی رات کو ہوں. اس کا تا ہٹا دو تو بن جاتا ہے ارق, ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا. اور تا کا الف ہٹا دو تو بن جاتا ہے طرق, طرق کا مطلب ہے کھٹ کھٹانے والا. کاف ہٹا دو تو طرع, کسی چیز کا غلبہ ہو جانا. اور جمیل, جمیل جمیل اردو میں بھی جمیل ہے. جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا. یا ہٹا دو تو جمل بن گیا, اونٹ بن گیا. یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے. اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ, یہ اللہ ہے, الف لام لام اور ہا, یہ میں نے الف ہٹا دیا تو لفظ ڈولنا چاہیے, لفظ کے ڈولنے کے ساتھ مطلب ڈولنا چاہیے. تو جب اللہ ہٹا تو پیچھے بچا للہ, تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے یہ لام ہٹا دیا, پیچھے بچ گیا لہو, اب اور ڈولنا چاہیے تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب پہلا الف لام باقی رکھ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہ. تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور اب سب سے عجب بات, الف ہٹایا, لام ہٹایا, دوسرا لام ہٹایا, ہاں کی پیش کی آواز باقی رکھی ہو, تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو. اور قرآن نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو ہو بھی اللہ, لہو بھی اللہ, الہ بھی اللہ, للہ بھی اللہ, اور اللہ تو اللہ ہی ہے. اللہ کہا کہو, اللہ کہا کرو. تو اللہ نے ہم سے مانگا, کہو, ہم سے اقرا کہو کیا, اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں نہیں سیدھے راستے پہ چلنا آتا, ہمارا ہاتھ پکڑ, صرف بتا نہیں, ہاتھ پکڑ کے چلا, اور ایسے چلا کہ دنیا بھی سکھی ہو آخرت بھی سکھی ہو. اس کے لیے اللہ نے 2 انتظام کیے, 2 نور اتارے. اس کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے کہ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور ہیں, دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور ہیں, کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے اور ایک چاند کا نور ہے. ایک سورج کا نور ہے, ایک چاند کا نور ہے. یہاں تو چاند بڑا مدھم نظر آتا ہے, جب برفانی علاقوں میں چلتے ہیں اور رات ہوتی ہے چاندنی تو یوں لگتا ہے جیسے آب و تاب سے سورج چمک رہا ہے. تو اللہ نے کائناتی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور بنائے, ایک سورج کا, ایک چاند کا. میرے رب نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑانے کے لیے اور جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے 2 نور اتارے. ایک نور ہے قد جاءکم من اللہ نور, ایک نور ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی نبوت کا, اور دوسرا نور ہے قرآن, واتبعوا النور الذی انزل معاہ, اور یہ وہ نور ہے جو تمہارے گھروں میں موجود ہے. یہ 2 نور اپنے سینے میں اتار لو. تم یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. اب چونکہ اللہ زمین پہ نہیں اتر سکتا تو اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا کہ یہ میرا حبیب ہے, اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ایسا ہی ہے جسے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. ید اللہ فوق ایدیہم, ید اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ اکبر. مطلب میں ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں دے رہے, وہ تیرے رب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں. اپنے ہاتھ چھڑا لو, چھڑا لو ہر رسم و رواج سے, ہر تہذیب و ثقافت سے, ہر ترجیحات سے. اپنے ہاتھ چھڑا لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گجروں سے اپنے ہاتھوں کو سجا لو, آپ کے سروں سے اپنے سے چہرے کو سجا لو, آپ کی زندگی کو گلے کا ہار بنا لو, آپ کی پابندیوں کو اپنی پاؤں کی بیڑیاں بنا لو, گلے کا توق بنا لو, ہاتھوں کی ہتھ کڑی بنا لو, تو میرے رب کی قسم دنیا میں جنت دیکھو گے.
تو قرآن ایک پیغام ہے، قرآن ایک پیغام ہے جو انسانوں کو پہنچایا گیا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ کیا پیغام ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے کہو کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا. تو پھر میرے رب نے ایک طرف سے اپنے نبی کو بھیجا، دوسری طرف سے قرآن کو بھیجا، قرآن کی زیر زبر کو بھی محفوظ رکھا. یہودیوں نے کچھ عرصے کے بعد تورات تبدیل کر دی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے 50 سال کے بعد انجیل کو، بائبل کو تبدیل کر دیا. اور آج نہ بائبل اپنی اصلی زبان میں ہے، نہ تورات اپنی اصلی زبان میں ہے. جو میرے حبیب پر کلام اترا وہ اپنی اصلی زبان میں ہے، اسی زیر و زبر کے ساتھ ہے. اور میرے حبیب کی زندگی اگرچہ ہمارے اور ان کے درمیان 14 صدی حائل ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ آج بھی اپنی تمام برکات کے ساتھ اسی طرح ہیں جیسے پہلی صدی کا زمانہ ہو. اور جیسے 571 عیسوی ہو اور 12 ربیع الاول ہو اور 22 اپریل ہو اور 628 بکرمی ہو اور یکم جیٹھ ہو، اور جیسے وہ 63 سال اپنی زندگی کے جلوے دکھا کر گئے، وہ ایک ایک چیز میرے نبی کی موجود ہے. کوئی پیچھے چلنے والا ہو، کوئی ڈھونڈنے والا ہو. ایک بدو آیا، کہنے لگا یا محمد. تو آپ برا نہیں مناتے تھے لوگوں کی بدتمیزی پر، بہت خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے. ہمیں جو کوئی اوئے کر کے بولایا تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے. تو میں نے اوئے کیوں آکھا ہے؟ تو ہندہ کون ہے میں نے اوئے آکھانا لا. تو یہ اوئے ہے یا محمد. آپ نے کہا مہیم، ہاں جی حاضر. تھا بھی کافر. کہنے گا ثلاث خصال منک لا افہم، تیری 3 باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے کہا کیا؟ کہا تو یہ کہتا ہے ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آ جائیں گے. کیوں آ جائیں گے؟ اور تو یہ کہتا ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے. کیسے فتح ہو جائیں گے؟ ہمیں روٹی نہیں ملتی. اور تو یہ کہتا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے پھر اٹھائے جائیں گے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر کے مٹی ہو اور پھر اٹھائے جائیں؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لعل الحیات تطول بک، امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی. اور جب اللہ کے نبی کہتے تھے امید ہے تو وہ یقین ہوتا تھا. یہ ہماری طرح یہ امید ہے کہ ہو جائے. جب آپ کہتے تھے امید ہے تو مطلب ہے ہو گیا. آپ نے کہا امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا روم اور فارس ایران بھی فتح ہوں گے. اور پھر باقی رہ گئی تیسری بات موت کے بعد مر کے اٹھائے جانے کی. تو حشر کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری بات ہو گئی کہ نہ ہوئی. وہ بھی کوئی بڑا تکڑا تھا، کہنے لگا میں نہیں مانتا. واپس چلا گیا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، سارا عرب کلمہ پڑھ گیا. وہ کہنے لگے پہلی بات تو ہو گئی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا. حضرت صدیق کا دور گزر گیا، حضرت عمر کے دور کی درمیان میں آ کر ایران فتح ہوا اور روم فتح ہوا. تو کہنے لگے بھائی دوسری بھی ہو گئی، اب تو تیسری بھی ہو ہی جائے گی، چل ویلی ہوں تو ہی کلمہ پڑھ لا. تو اس نے اپنی کھاری اٹھائی اور مدینے آ گیا، مسلمان ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب آمنا سامنا ہوتا مسجد میں تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو لوگوں کو یہ تعجب ہوتا کہ معمولی آدمی ہے، اس کے لیے تم کھڑے ہو جاتے. تو پھر ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کہتے ہوگے کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا. جس دن یہ آیا تھا اس مجلس میں میں بھی موجود تھا، اور اس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت میں جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. یہ جنتی ہے اس لیے عزت کرتا ہوں. میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، اندر بھی باہر بھی، آواز جا رہی ہے دور دور تک، گھروں میں بھی. اللہ کے واسطے اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو حکومتوں سے مطالبے کرنے چھوڑ دو، واویلے کرنے چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اور ان کی زندگی میں ڈھل جاؤ، ان کے پیچھے چل پڑو. اللہ کا غیبی نظام تمہاری حفاظت کے لیے اترے گا. سلمان فارسی عراق کے گورنر تھے. چوریاں ہونے لگی جیسے آج کل کراچی میں پورے پاکستان میں ہو رہی، چوریاں ہونے لگی. تو لوگوں نے آ کر شکایت کی جناب امیر صاحب چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں. اچھا کاغذ لاؤ قلم لاؤ. کاغذ قلم
اللہ کے بندے سلمان فارسی کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام، رات کو جو آدمی تمہیں مشکوک نظر آئے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دو، اور کہا یہ میرا پرچہ لے جاؤ اور شہر کے بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دو، اور آج شہر کا دروازہ کھول دو، پہلے بند ہوتے تھے کہ چوریاں بڑھ گئیں، اور فرمایا کھول دو، اور کہا لوگوں کو بتا دو جو نکلے گا اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جب عشاء کی نماز ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو جنگل سے غول کے غول شیر اور چیتوں کا شہر میں داخل ہو گیا۔ تم اللہ اس کے رسول کے غلام بنو، غلام بنو، میرے رب کی قسم اس کی مدد دیکھو گے۔ قادسیہ کی جنگ بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، اس کے لیے سپاہیوں کے لیے غلہ اکٹھا کرنا تھا اور کھانا فراہم کرنا تھا، تو ایک علاقہ تھا میسان، وہاں جانور بہت تھے، چرواہے زیادہ تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عمرو بن عاصم بن عمر انصاری کو بھیجا کہ وہاں سے جانور لے کر آؤ۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا انہوں نے سارے جانور جنگل میں چھپا دیے۔ جب یہ 500 کا دستہ پہنچا تو ان سے کہنے لگے بھائی ہمیں کچھ جانور چاہیے، مل جائیں گے؟ بھائی کوئی نہیں تھے، تب موئی ہوئی بکری کوئی نہیں، تو کی وے کھڑا آ گئے ہو؟ تو وہ سارا واقعی کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کھڑے تھے کہ جنگل سے آواز آئی، ہا نحنو ہا نحنو ہا نحنو، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، زور سے آواز آئی۔ تو جب یہ جنگل میں گئے تو سب گائے بکریاں بھیڑ بیل یوں سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے۔ خبرم رسید امشب کے نگاہ خواہی آمد، سر من فدا راہ بسوار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ کیوں آؤ آؤ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ میرے نبی کے ساتھ جب ہوا تو ان کے غلاموں کے ساتھ بھی ہوا۔ 10 تاریخ ہے، حج کا دن ہے، اور آپ قربانی کے لیے جانوروں کو بلواتے ہیں، 100 اونٹ لائے جاتے ہیں، ان میں سے 63 اونٹ آگے لائے جاتے ہیں جو آپ نے ذبح کرنا ہے، ان میں سے 5 اونٹ آپ کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں، ان میں سے 1 اونٹ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور آپ برچہ اٹھا کر اس پر یوں مارتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ جب پچھلے اونٹوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہو گیا، تو سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی، اور ہر اونٹ رسی توڑا کے پہلے آ کے ذبح ہونا چاہتا تھا۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے حبیب سے صلح کر لو۔ ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو، جب 100 میں 100 تاجر جھوٹا ہو، کوئی لاکھوں میں ایک سچا ہو، تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا منہ کیسے موڑے گا؟ جب 100 میں 100 تاجر ملاوٹ کرتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر دھوکہ دیتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر ڈنڈے مارتا ہو، جب 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو، جب ہر طاقتور ظالم ہو، جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے، ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے۔ میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں۔ فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آیا تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں، تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ۔ تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا ویسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولی نہیں، کھول کر کچھ بولے نہیں، پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے، جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا، اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے۔
ہائے ہائے ہائے، وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں. یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یا آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا. بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، اثر تک وہ بک جاتی، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے آج کسی میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین. تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا؟ ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکات نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ، کافر مشرک اللہ ناراض ہے. لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے. اللہ کے واسطے میری سنو، عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو. میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو. میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے. جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے. پہلے اللہ سے صلح تو کرو. کہتے ہو چوریاں ہیں ڈاکے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں. نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے. یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا. یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال حضور. یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر کے. ہم کیسی امت ہیں جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے؟ ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے. اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے. اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح. اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے. اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے کٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے بوسے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں. پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو. ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی. بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتے اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے. اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی. کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟
मुलाजिम को वक्त के तनख्वाह नहीं देते, क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? 2-2 लाख का सूट पहनकर 35-35 लाख की घड़ी पहनते हैं, और गरीब का अपना नौकर आ जाए, मेरा बच्चा बीमार है, पैसे दे दें, तुम्हें पता है आजकल बड़ा मंदा है, कोई पैसे हैं कोई नहीं। क्या ये नहीं हो रहा? जब ये हो रहा है तो फिर पहले मैं अपने आप को और आपको खिताब करके कहता हूं, आओ मिलकर तौबा करें, आओ अल्लाह के दरबार में तौबा करें, अल्लाह से सुलह करें, ऐलान जंग अल्लाह से। और कहते हो हुकूमत वालों से अमन लाओ, ये अमन ला सकते हैं? हमारे जैसे कमजोर हैं। पुलिस अमन ला सकती, सारे पाकिस्तान की पुलिस 6-7 लाख 8 लाख 10 लाख, सारे पाकिस्तान की फौज 7-8 लाख, ये क्या कर सकते हैं? हाँ, उसे बुलाओ जो सोता नहीं, उसे बुलाओ जो ऊँघता नहीं, उसे बुलाओ जो डरता नहीं, उसे बुलाओ जो दबता नहीं, उसे बुलाओ जो घबराता नहीं, उसे बुलाओ जिसके लश्कर की हद नहीं, जिसकी जात की हद नहीं, जिसकी ताकत की हद नहीं, जिसके खजानों की हद नहीं, जिसकी कुव्वत की हद नहीं, जिसके मुल्क की हद नहीं, जिसकी शाही की हद नहीं, जिसकी किबरियाई की हद नहीं, जिसकी आदमत की हद नहीं, जिसकी हैबत की हद नहीं, जिसके लश्करों की हद नहीं, जिसकी चाहो जलाल को सवाल नहीं, जिसकी जात को मौत नहीं, जिसकी जात को हाजत जरूरत नहीं, वो कौन है? वो कौन है? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो रहमान है। वो कौन है? वो रहीम है। वो कौन है? वो अल मलिक अल कुद्दूस है। वो कौन है? वो अस्सलाम अल मुअमिन अल मुहैमिन है। वो कौन है? वो अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। वो कौन है? वो है जो तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब है, और उसी को हम नंगे हुए खड़े हैं। किसने बच्चियों को घुंघरू पहनाए? यहूदियों ने आकर। मैं तवाइफों के बाजार भी जाता हूं अल्लाह के फजल से, उन बच्चियों की कहानी सुन के मेरा कलेजा फट जाता। ये तवाइफ बन गई, और नचाने वाला वैसे का वैसा साहबी रहा, जिसने घुंघरू पहनाए, जिसने उसकी इज्जत से, उसकी इज्जत को पैसों पे खरीदा, वो तो वैसे का वैसा साहब है। और जो बिक गई, अपनी गुर्बत की मारी हुई, वो तवाइफ बन गई, वो रंडी बन गई। किसने इनको तवाइफ बनाया है? किसने इनको रंडी बनाया है? किसने इन्हें घुंघरू पहना? डिफेंस वालों ने नहीं पहनाए, कराची मुल्तान लाहौर वालों ने नहीं पहनाए, किसने पहनाए हैं? तुम्हारे अंदर हया होता तो किसी गरीब की बेटी को घुंघरू ना बांधने पड़ते, मालदार सखी होते तो किसी गरीब की बच्ची की इज्जत नीलाम ना होती। बनी इसराइल में एक नौजवान था, किफल उसका नाम था, मेरे नबी ने किस्सा सुना है तिरमिजी में। वो रोजाना नई लड़की लाता था अपनी अयाशी के लिए। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दिनार 60 दिनार 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है। 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है। एक रात का जब कमरे में आया तो वो लड़की बैठी रो रही थी। तो किफल ने कहा, क्यों रो रही हो? मैं जबरदस्ती तो नहीं लाया। तो उस लड़की ने कहा, किफल मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत नीलाम हुई है फकर की वजह से। मैं इज्जतदार, मेरी इज्जत आज नीलाम हुई है फकर की वजह से। जब मालदार लोग गरीबों पे खर्च नहीं करते, गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं, हर साल नए प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। किसी को बिठा दो, नून लीग आ जाए, काफ लीग आ जाए, ये नहीं नहीं नहीं, ऊपर से फैसले आएंगे। वो आएंगे जब मैं और आप अल्लाह से सुलह करेंगे। तो किफल रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। कहा, बहन जिस इज्जत के साथ आई थी उसी इज्जत के साथ वापस चली जा, और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूं, मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूं, या मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दे। और किफल को नहीं पता होने वाला क्या है आगे। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल बैठा बैठा मर गया। जिस हाल में ये जिंदगी गुजार रहा था, कल इसकी मैयत को कंधा देने कोई ना था, गुस्ल देने कोई ना था, दफन करने कोई ना था। ये ऐसी गलत जिंदगी वाला था। वाह ए मेरे रब, देख रहा है तू, सुन रहा। और हम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मत ही बैठे। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मत ही है, और हम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मत ही बैठे हुए हैं। मेरे रब, काश अपने अल्लाह को भी कहीं ढूंढते, कहीं उसके हबीब की प्यारी जिंदगी ढूंढते। माओ को बुखार चढ़ा हुआ है, कितने ए आए, कितने ए आए, कितने बी आए, कितने सी आए। ताजरों को बुखार चढ़ा हुआ है, इस साल प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अगला कब शुरू होगा, अगला कब शुरू होगा। मेरे रब ने अगले दिन
جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول الفصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے رب نے اعلان کیا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا لو۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت حرص و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت ہوس چھوڑ دو، چلے گی۔ اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا؟ میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں۔ دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے۔ 14 صدی میں اسلام کی، انسان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں 14 صدی میں۔ 14 صدی میں 2، اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس کے بھی 34 سال گزر گئے۔ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا۔ کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ، غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ، اوروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اوروں کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ۔ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، حیا بھی گیا، محبت بھی گئی، عدل بھی گیا۔ جس دیش کی عدالتیں ظالم ہوں، جس دیش کا وکیل ظالم ہو، جس دیش کا جج ظالم ہو، عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیش کا فقیر ظالم ہو، جھوٹے کیس، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، کھلی جب آنکھ نرگس کی سب پھول گئے، ماں باپ کی محبت گئی، ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی، کیا باقی تھا؟ نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ داستانیں رہ گئیں اور پورا میرا دیش ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کی بھٹی بن گیا، ایک ابلتا ہوا دہکتا ہوا لاوا بن گیا، جہاں مائیں اولاد سے خوف زدہ ہوں، جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے، جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے، کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے۔ میرے بھائیو، سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ 2 آدمیوں پہ آنے والی ہے، 2 آدمیوں پہ آنے والی ہے، 2 آدمیوں پہ آنے والی ہے، 2 آدمیوں پہ آنے والی ہے۔ ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، اور ایک قتل کرنے والا، قتل کرنے والا، قتل کرنے والا۔ میں جھولی پھیلاتا ہوں، تم یہ تو کہتے ہو قتل کر گیا، اور یہ جو سود کے
ادارے چل رہے ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ چور کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اور یہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بہت درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں تنقیدن نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی دیش کی پیداوار ہوں۔ میرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا تھا۔ جب آپ مکے سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو وطن کی محبت تو نبیوں کو بھی تھی۔ جب آپ مدینے پہنچے تو پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے۔ ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں، ہم مہاجر نہیں لوکل ہیں، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، جلندھر سے لوگ چڑھے، رش تھا، ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، وہ میری باتیں سن رہا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان۔ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان۔ ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں، اسمال ٹاؤن تلمبا۔ تو آگے میں ہنس پڑا، مجھے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے؟ کیوں ہنسے ہو؟ میں کہا میں تلمبے دا ہیں۔ اب اپنی بولی بولی اور ایک دم پیچھے گیا، اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے، یہ 1982 کی بات، وہ کچھ 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا، یوں دھکا دیا، اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے تھے، ان میں زبردستی گھس کے بیٹھے، ایک ادھر جا گرا، ایک ادھر ہو گیا۔ مجھے کہنے لگی وے پترا تو تلمبیدا ہے، وے پترا تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا۔ میں کہا جی ماں جی میں تلمبیدا۔ سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی۔ تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے، سنتے رہے، پھر ایک دم فرمانے لگے او بھائی چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، مدینے میں دل لگنے دے، مدینے میں دل لگنے دے۔ تو یہ میرا دیس ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اسے امریکہ نے برباد نہیں کیا۔ کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے، اسے ہندوستان نے برباد نہیں کیا، اسے اسرائیل نے برباد نہیں کیا، اسے طارق جمیل نے برباد کیا ہے، اسے یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس نے برباد کیا ہے۔ اس 18 کروڑ انسانوں کے جھوٹ نے اور ظلم نے اور شراب نے اور زنا نے اور بدیانتی نے اور کھوٹ نے اور ماں باپ کی نافرمانی نے اور ناحق قتل اور ناحق زمینوں پہ قبضے اور چوریاں اور ڈاکے اور لگاتے جاؤ، اس سب نے میرے دیش کو برباد کیا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کر دی، حسین جیسوں کو۔ ہے آج 12 ربیع الاول ہے اور آج 7 جون ہے اور 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے، اور آپ اپنی بیگمات کو بلا رہے ہیں اور ان کو رخصت فرما رہے ہیں۔ پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں، وہ روئی، کہا نہیں رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، چونکہ ان کے تو آپ نے سینے پر ٹیک لگائی تھی، حضرت عائشہ ایسے صوفے کی طرح اور آپ یوں 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 ایسے تھے، ایسے ایسے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دیتے رہے، پھر ان کو رخصت فرمایا۔ پھر سب سے آخر میں کنہیں بلایا؟ جنہیں کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ کہا نہیں، یہ حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، یہ میرے بچوں کو نام دیا گیا ہے، اور ان کو سینے پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں۔ اور آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگے، کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی، حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے
آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا بچہ ہوتا تو میں اٹھا کے ادھر کر دیتا، خود ادھر ہو جاتا، تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے۔ جب حسن پیشاب سے فارغ ہوئے پھر ان کو اٹھایا، ایسے لاڈ دیے، ایسے لاڈ دیے، دونوں کو بلاتے، حضرت فاطمہ سے کہتے این اللقا این اللقا، شرارتی بچوں کو بھیجو، شرارتی بچے آؤ۔ حسن حسین دوڑتے دوڑتے آتے، آپ ان کے سامنے گھوڑا بن جاتے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے، پاؤں بھی ٹیک دیتے، کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، پھر ان کو کمرے میں چکر دلواتے، پھر سر اوپر کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ آپس میں ان کی کشتی کرواتے، ایک دفعہ کشتی کروا رہے اور آپ حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش، تو حضرت فاطمہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے، تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ سب سے آخر میں ان کو بلایا اور یوں اپنے دونوں بازو میں لے لیا ایسے، اور دونوں کے سر چومنے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ میں جھوٹ پہ کاروبار کروں، میں لوگوں کی زمینیں دبا کر بچوں کے لیے رزق بناؤں، اپنی بیٹی کو زیور سے سجانے کے لیے کسی کی بچی کے منہ سے نوالا چھین لوں، اپنے گھروں کے چراغ روشن کرنے کے لیے لوگوں کے دیے بجھا دوں، اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کی جھگیوں پہ بلڈوزر چلا دوں۔ کب تک زندہ رہنا ہے؟ موت مر گئی ہے، نہیں آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان ہے، سب سے بڑا قاتل چنگیز خان، آج اس کی خبر کا نشان نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر تیمور بدبخت اس سمرقند میں پڑا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی، اس کی خبر کا نشان کوئی نہیں ہے۔ پیار کیا دونوں کو، چومتے رہے روتے رہے، چومتے رہے روتے رہے۔ جاؤ، وہ گئے تو جبریل آ گئے، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ آج روانگی ہے، تو آپ نے کہا آ جائے۔ تو ملک الموت نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آج پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں اور وہ آپ ہیں۔ پھر کہنے کا یا رسول اللہ پہلی دفعہ آپ کے رب نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے کہا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، ایسے مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں، ایسے نہ مرو کہ قبر میں آگ اٹھ رہی ہو اور رگ رگ سے روح کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہو۔ کبھی ظالموں کو مرتے دیکھو کس طرح مرتے ہیں۔ تو آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ واپس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا وہ مجھے پتا ہے۔ ایک ذبح ہوگا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا۔ حضرت حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تجھے کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ اسے قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا۔ کہ نہیں بتاتا، اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک بے گناہ کا قتل میرے ذمہ پڑ گیا، اور اگر وہ وہی ہے تو قیامت دور نہیں، میں وہاں جا کے خود نمٹ لوں گا۔ ہاں میرے بھائیو آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کریں، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کریں جو موت پہ نہیں بھولے۔ آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا۔ کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، آپ نے سوال اٹھایا۔ جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہ بس الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر آپ نے دو باتیں فرمائیں، دونوں توڑ کے رکھ دی۔ آپ نے کہا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ بتاؤ کتنے لوگ کراچی میں نمازی ہیں، اذان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں،
वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत के गरीबों पे रहम करना, जुल्म न करना। और जालिम फुंकार रहा है काले नाग की तरह, और मजलूम सिसक रहा है, मजलूम सिसक रहा है। एक दिन तो आएगा, वो कब आएगा? इदा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िया इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुनबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा। आएगा आएगा, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। वो दिन आएगा आएगा, इदस समाउ फ़तरत व इज़िल कवाकिबु इंतफ़रत व इज़िल बिहारु फ़ुज्जिरत व इज़िल क़ुबूरु बुअ्सिरत। अल्लाह की कसम, वो आएगा, वो आएगा। इदश शम्सु कुव्विरत व इज़ल नुजूमु इंकदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़ल नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ल सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ल समाउ कुशितत व इज़ल जहीमु सुव्विरत व इज़ल जन्नतु उज़लिफ़त। ये दिन है, ये आएगा, खरा खोटा अलग होगा। यहाँ तो यजीद तख्त पर है और हुसैन का सर नेज़े पर है, और यहाँ इब्न ज़ियाद गुर्रा रहा है, और मेरे नबी की बेटी ज़ैनब फटी चादर के साथ, आंसुओं की लड़ियों के साथ घसीटी जा रही है। खुबैब सूली पे लटक रहा है और कुरैश मक्का नेज़ों से छेद रहे हैं। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं आपकी उम्मत को राजी करूंगा। अलान क़र्रत ऐनी, अपना काम पूरा करो मलकुल मौत, और मेरी उम्मत एक नमाज न छोड़ना, और एक गरीबों पे रहम करना, रहम करना, रहम करना। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ताकत दी है, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। अगर मेरी आवाज उन बच्चों तक जा रही है जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, और तुम मेरी छोटे हो तो मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें बाप बनकर, तुम्हारे हमदर्द बनकर तुम्हारे आगे झोली फैला के कहता हूं, ऐसे ना मरो कि अल्लाह के नबी के सामने खड़े ना हो सको। ये जहन्नम से भी बड़ी सजा है कि अल्लाह का नबी कैसे मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए। ये अल्लाह की कसम जहन्नम से बड़ी सजा है। ऐसे ना मरो कि हथकड़ियां लग चुकी हूं, ऐसे ना मरो कि बेड़ियां पड़ चुकी हूं। आ जाओ, आ जाओ, आज हम सब मिलकर तौबा करते हैं। कोई चोरी करने वाला है, कोई डका डालने वाला है, कोई अगवा करने वाला है, कोई कत्ल करने वाला है, कोई जिना वाला है, कोई शराब वाला है, कोई सूद वाला है, कोई नाचने वाली है, कोई बेपर्द है, कोई माँ बाप का नाफरमान है। आज जुमा है, जुमा गुजर गया है, पहला अशरा खत्म, दूसरा अशरा शुरू हो गया। अल्लाह की रहमतों के दर खुले हुए हैं, जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं, जहन्नम के बंद हो चुके हैं, शैतान कैद हो चुका है। अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर है, और अल्लाह रोजाना कह रहा है कोई तौबा वाला है तो आ जाए, कोई तौबा वाला है तो आ जाए। एक आदमी ने 99 कत्ल किए बनी इसराइल में। फिर एक इबादत गुजार से पूछा, 99 कत्ल हो चुके हैं, तौबा होगी? का नहीं होगी। उन्होंने कहा उसे भी कत्ल कर दिया। 100। फिर एक आलिम से पूछा, 100 कत्ल किए हैं, तौबा होगी? का बेटा क्यों नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, तौबा पक्की हो। ये शहर गंदा है, ये छोड़ दे, वो शहर नेक लोगों का है, वहां जाके आबाद हो जा, माफ कहने के मुझे माफी मिल जाए, मैं हर से छोड़ दूंगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़ा। रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई आगे की तरफ, तो वो यूं गिरा, उसके हाथ यूं और पांव यूं गिरा। तो अल्लाह ताला ने ये किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए दोनों फरिश्तों को छुट्टी दे दी। जन्नत का फरिश्ता भी आ गया, दोज़ख का भी आ गया। दोज़ख का फरिश्ता कहने लगा हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे, जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता तौबा नहीं की, हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान तौबा कर चुका है, घर से निकल पड़ा है, हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता अभी उस बस्ती में पहुंचा नहीं है, हमारा मुजरिम है। जन्नत का फरिश्ता पहुंचना जरूरी नहीं है, नियत जरूरी है। तो अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ भाई इनमें फैसला करो। क्या फैसला करो? ये उसकी मैयत पड़ी हुई है, ये नेक लोगों की बस्ती है, ये इसकी अपनी बस्ती है। फासला नापो, अगर अपने घर के करीब है तो जहन्नम वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों के घर बस्ती के करीब है जन्नत वाले ले जाओ। जैसे ये माइक इस साइड के करीब है, इस साइड से दूर है, ये यहां गिरा पड़ा पानी, ये यहां गिरा पड़ा था, घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। वाह वाह। जब नापने लगे तो अल्लाह ने इधर की जमीन को कहा सुकड़ जा, और घर की तरफ की जमीन को कहा फैल जा। जब पैमाइश हुई
تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت. توبہ سے نہ گھبراؤ. میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں, آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو, گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں. ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے. اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں, کلمے کا جز بنایا ہوا ہے. معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل, موسیٰ آپ کے کلیم, داؤد کے لیے لوہا نرم, سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ, تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ کیا یا اللہ کیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا, تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا, تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا. کسی کا نسب, میرے بھائی نے بڑے محنت کر کے انگریزوں کے دور کی کاپیاں ہماری جو زمینوں کی تھی نکلوائیں تو 16 پشتیں 14 پشتیں نکلی. آگے کوئی شاید ہو سکتا آگے ہندو ہوں, آگے کوئی نہیں نکلی. وہ میں نے لٹکایا اور ان کو یاد کر 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 اللہ کی قسم میں 16 نام یاد نہیں کر سکا, اپنے پیو دادے کے 16 نام یاد نہیں کر سکا. لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو باقی رکھنا ہے, زندہ رکھنا ہے, کتابوں میں بھی, سینے میں بھی, زندگیوں میں بھی. میرے نبی کا نسب مجھے بڑا یاد ہے, بلکہ میں نے یہ سنانا کیوں شروع کیا. ہمارے سندھ پنجاب میں مراسی ہوتے ہیں ذمہ داروں کے, جو آ کر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں, جھوٹی تعریف, ادھر سائیں سائیں کرتے ہیں, ادھر سردار صاحب, ادھر سائیں صاحب, اور ساری جھوٹی تعریفیں کر کے پھر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اور اپنا گندم لے کے جاتے ہیں. ابھی گندم ہوئی تو مزدوروں کو گندم ملی نہیں تھے کہ مراسی پہلے آ گیا جی ساڑھا حصہ پہلے, اور کوئی کام نہیں سوائے جھوٹی تعریفیں. تو میں نے اپنے نبی کا نسب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ, ہمارے مراسی ہمارے ماں باپ کی, ہمارے دادے پردادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے کر جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے. آپ سچے, آپ کی نسل سچی, آپ کی جد سچی, آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ, آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ, آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے, ورنہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے. میں آپ کو آج آپ کا نسب سناتا ہوں, آپ کا میراثی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کے, میں آج آپ کا نٹ بن کے. ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ڈوم, میراسی, بھنڈ, نٹ, پیرنا, میر عالم, چھتا, یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراسیوں کے لیے. میں سارے لفظ اکٹھے کرے, آپ کا چھتا, آپ کا ڈوم, آپ کا میراسی, آپ کا نٹ, آپ کا میر عالم, آپ کی تعریف کرنے, آپ کے پیو دادے کی تعریف کرنے, آپ کے در پر حال, آپ کا پیرنا, یہ ہمارے یہاں 7 نام ہوتے ہیں. میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. اگر بنی ہاشم دی خیر, یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں, تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دے رے سلامت, حسن حسین دے دے رے سلامت, علی جعفر دے دے رے سلامت, قاسم عبداللہ دے دے رے سلامت. میں نے پورا مراسی, اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو. یہ صبح کی بات, میں اثر پڑھ کے نہیں کہہ رہا, نوجوان میرے پاس آیا, آپ طارق جمیل صاحب ہیں جی, کیسے پہچانا تم نے؟
कहाँ के हो? कहा मैं साउथ अफ्रीका का हूँ। आपके साथ मजमा था, मैंने पूछा ये कौन जा रहा है? उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के तारिक जमील साहब है। कहा जी मैं आज असर की नमाज पढ़ने पहले आ गया, तो आके बैठा, मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में अल्लाह के नबी की ज़ियारत की, आपने फरमाया तारिक जमील को मेरा सलाम पहुंचा। मैंने कहा मेरा सलाम पहुंचेगा, 80-82 पक्के हो गए। मुझे इन तकरीरों पर तो कोई उम्मीद नहीं है कि मेरी बख्शिश होगी, क्योंकि ये मजमों के सामने बैठना, ये इसके बाद कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह के लिए बात कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, मैं आपके बारे में कसम खाता हूँ कि आप सब अल्लाह की रजा के लिए आए बैठे हो, लेकिन जो ये यहाँ बैठा हुआ है ये कसम नहीं खा सकता कि मैं अल्लाह के लिए कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं किसके लिए कह रहा हूँ, मैं मुंह से कहता हूँ मैं अल्लाह के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये मौत पे पता चलेगा कि इसका मकसद वाहवा की तलब थी, अल्लाह उसके रसूल की तलब थी। लेकिन आप पर मुझे 100% यकीन है कि आप सब अल्लाह के लिए आए बैठे हो, तो आपकी तुफैल शायद अल्लाह मेरी रिया को भी इखलास में तब्दील कर दे। तो मेरे ये तसव्वुर मेरे दिल में, मैं हर बयान में अपने नबी का शजरा बयान करता हूँ। वैसे भी हम लोग अपने नबी से ना आशना हैं, हमें पता नहीं हमारा नबी था कौन, हमारा नबी कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनके घर का कैसा था निजाम, बाहर का कैसा, जानते नहीं हम। सीखो सीखो, अपने हबीब की मुआशरत सीखो, तिजारत सीखो। आप ताकत में आए तो आपने क्या किया, आप ताजिर बन के आए तो आपने क्या किया, आप खामिन बने तो आपने क्या किया, आप बाप बने तो आपने क्या किया, आप जंग में आए तो आपने क्या किया, आपने हथियार उठाए तो आपने क्या किया, आपने सुलह की तो आपने क्या किया, आप मुसल्ले पर आए तो आपने क्या किया, आपकी रात आई तो आपने क्या किया। सीखो सीखो, यही तबलीग का पैगाम है कि तबलीग में निकलकर अल्लाह उसके रसूल की मुबारक और प्यारी जिंदगी मरने से पहले पहले सीखो। लेकिन आज की रात में एक हाँ मेरे साथ करो, आज तौबा करो, आज तौबा करो। करते हो, करते हो। शैतान तो कोई नहीं है, बंद है, कैद है, और ये अकील का घर फरिश्तों से ऐसा भरा हुआ है कि पहले आसमान तक फरिश्तों की कतारें खड़ी हुई हैं और जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जन्नत की हूरें दरवाजों पर हैं, मेरे रब का अर्श पहले आसमान पर है और ऐलान हो रहा है कोई तौबा करने वाला है तो आ जाओ, गुनाहों से ना डरो, सिर्फ एक दफा कह दो या अल्लाह माफ कर दो, सारे माफ करूंगा। करते हो तौबा, करते हो, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अब अगर तुमने दिल से कही है और अंदर मस्तूरात हैं, उन्होंने दिल से कहा है, तो तुम्हें मुबारक हो, तुम सब ऐसे हो जैसे आज माँ के पेट से जन्म लिया है, तुम्हारे सब गुनाह माफ हो गए, अल्लाह खुश हो गया, फरिश्ते खुश हो गए, जन्नत सज धज गई, जन्नत की हूरें तुम्हें देख देख के खुश हो रही हैं। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं उसकी रहमत के दावे पर कह रहा हूं, आज यहां जितना बड़े से बड़ा गुनाहगार बैठा है, मैं दावा करता हूं अगर उसने दिल से, इस शर्त के साथ दिल से तौबा की है तो जा जा, तुझे मुबारक है, तेरी जिंदगी का आज पहला दिन है, तू आज माँ के पेट से निकला है, तेरे सब माफ हैं। हाँ, फर्ज छोड़े थे, पता करो उलमा से कैसे करूं, गुनाह माफ हो गया, हक मारे थे, गुनाह माफ हो गया, पता करो उलमा से अदा कैसे करूं। अगर ये तौबा पक्की हो गई तो मुबारक हो। अगर हमारे मुल्क का 50% मुसलमान तौबा कर जाए तो सारे देश की तकदीर बदल जाएगी। तो पक्की तौबा करते हो। और एक और खुशखबरी, अगर ये तौबा टूट भी जाए तो डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना। पूरा रमजान पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी है। और एक आखिरी बात कहता हूं, तरावी 20 पढ़ा करो, 8 ना पढ़ा करो। तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती है। एक महल हर सजदे पे बनता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं, और हर सजदे पर एक दरख्त रखता है जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ता है। और फिर आखिरी रात अल्लाह ताला ऐलान करता है, रात की तरावी और दिन के रोजे के बदले मैंने अपने बंदों को माफ कर दिया। और एक आखिरी बात, सदका फितर है। सदका फितर आमतौर पर गंदम का 100 रुपया अखबारों में मैंने पढ़ा है, वो ठीक है, जायज है, लेकिन मैं आपको अल्लाह के नबी का सदका बताता हूं। बहुत मालदार लोगों की ये जगह है। अल्लाह के नबी सदका देते थे 3 किलो किशमिश, गंदम नहीं, 3 किलो किशमिश या 3 किलो खजूर। 3 किलो किशमिश 600 का हो जाएगा। एक आदमी का सदका फितर 600 हो जाएगा, और गंदम के लिहाज से 100 हो जाएगा, खजूर के लिहाज से कोई 250-300 हो जाएगा। तो सदका फितर देना हो तो किशमिश के 3 किलो के हिसाब से पैसे देना। गरीबों का भला होगा, गरीबों का भला होगा। किसी से लड़े हुए हो सुलह कर लो, किसी से रूठे हो उसे मना लो। माँ बाप से नाराजगी है, पांव पड़ जाओ। बीवी के उससे नाराज हो, पांव पड़ जाओ। बीवी नाराज है, खामद के पांव पड़ जाए। सबसे ज्यादा खुशी अल्लाह को मियां बीवी की सुलह पर होती है। मियां बीवी लड़े हुए हों और आपस में सुलह कर लें तो इस पर अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। और शैतान को सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर होती है कि दो मियां बीवी आपस में लड़ पड़े, कि इससे पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है।
اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنے تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا، اے میرے رب آج ہماری سن، تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنات، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، تو وہ واحد ذات ہے جسے ایک دفعہ یا اللہ کہو تو وہ 70 دفعہ لبیک لبیک کی صدا پکارتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ مجمع تراویح پڑھ کے تیری منت کرنے آیا ہے، ہم تھک گئے میرے مولا، ہم تھک گئے میرے مولا، آ جانا میرے آقا، ہماری دھرتی دیکھ کیسے خون و خون ہے میرے اللہ، معصوم بچے کیسے ذبح ہو رہے ہیں میرے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بکریاں ذبح کرتے ہوئے بھی ہاتھ کامتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو کے بوریوں میں دروازوں پہ پڑے ہوتے ہیں، اے میرے رب آج ہم تجھے اپنا دکھ سناتے ہیں، تیرے نوح نے بھی دکھ سنائے تھے، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، میری کسی اے میرے رب آج ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں، ہم نے بے شک اپنے اوپر ظلم کیا، اس خطے کو اپنے گناہوں سے برباد کیا، ہم مر رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہمارے اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے، ہمیں اپنوں نے مارا پھر غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے لوٹا پھر غیروں نے لوٹا، آج غریب کی بیٹی کی عزت نیلام ہے، آج کا طاقتور فرعون ہے، آج کا حاکم فرعون ہے، آج کا مالدار قارون ہے، آج کا طاقتور صفاق ہے، آج غریب کی بیٹی عزت بچاتی پھرتی ہے، تو نے تو دیس دیا تھا کہ یہاں غیروں کی بیٹیاں محفوظ ہوگی، یہاں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی، تو نے تو یہ دیس دیا تھا کہ غیروں کی جان کی حفاظت ہوگی، یہاں اپنوں کے گلے کٹ رہے ہیں، اے میرے رب ہمارے کتنے معصوم بچے روزانہ گلے کٹوا کے تیری بارگاہ میں پہنچ کے تجھ سے کہتے نہ ہوں گے یا اللہ ہمیں کیوں مارا گیا، بے ای ذنب قتل، اے میرے رب ان معصوم ساز خاموش ہے، فریاد سے معمور ہے، جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہے اور اسے بولا نہیں جاتا، اور اس کی فریادیں اس کی ہچکیوں میں دم توڑ دیتی ہے، اس کی فریادیں اس کی آہوں میں دم توڑ دیتی ہے، اے ہمارے رب ہماری فریادیں ہماری آہوں اور ہچکیوں میں دم توڑ رہی ہے، ساری دنیا کا ہم مذاق بنے ہوئے کہ تمہارا رب کدھر ہے، تم نے تو اسلام کے نام پہ یہ دیس لیا تھا، وہ اسلام کدھر ہے، تمہارا رب کدھر ہے، بلاؤ یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، بلانے آئے، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، کہہ دے آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جس کے دروازے بند نہیں ہوتے، یا اللہ وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے،
تو पूरे आसमानों में हलचल पैदा कर देता है। वो अल्लाह जो अपने बंदों के आंसू देखता है तो अर्श कप कपा उठता है, और वो तू खुद कहता है कि मेरे बंदे मैं आ रहा हूं तेरी मदद को। लअनसुरन्नक वलौ बाद हीन, ए हमारे रब इस कटे पिटे जिस्म पर रहम फरमा, ये खून खून है। तेरे नबी के सामने चोर का हाथ कटा था, रोने बैठ गया था। देख तो सही तेरे हबीब के बच्चे की उम्मत के बच्चे बच्चियां बूढ़े जवान कैसे ज़बह हो रहे हैं, कैसे बर्बाद हो रहे हैं। मेरे मौला, मेरे मौला, बच्चा माँ से कह के जाता है नमाज पढ़ के आके रोटी खाऊंगा, वापस उसकी खून वाली कमीज आती है, जिस्म भी वापस नहीं आता, टोपी वापस आती है, चंद उंगलियां वापस आती है। माँ थाली में खाना सजा के बैठी थी। मेरा बच्चा, मैंने तो तुम्हें नमाज पढ़ने भेजा, तुम कहां चल? ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब, रमजान में नहीं सुनी तो कब सुनेगा, कब सुनेगा, कब सुनेगा तू मेरे मौला, कब आएगा तू मेरे आका? आजा, आजा ना, हम आजिज हैं, तू तो आजिज नहीं है। हम बेचारे हैं, तू तो चारागर है। हम ज़ईफ हैं, तू तो ताकतवर है। हमें ताने खा गए हैं, ऐ मेरे रब। रेड़ी चलाने वाला मजदूर जो आटा असर के करीब थैले में डाल चुका होता है कि अभी मैं आटा लेके जाके दूंगा अपनी बीवी को, मेरे बच्चों की रोटी पकाएगी। थोड़ी देर के बाद माँ सिर्फ चंद बोटियां पड़ी होती हैं और आटा बिखरा हुआ फरियाद कर रहा होता है कि या अल्लाह इस गरीब की तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, ये क्यों मारा गया? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे, ऐ मेरे रब, जुल्म तो काफिर पर भी हो तो तेरी गैरत जोश में आती है। जब अहले ईमान मजलूम हो चुके हो और कोई पुरसाने हाल ना हो, हम तेरी मिन्नत करते हैं मेरे मौला। तेरे नबी के एक फरमान हमें पहुंचा है, वही कहानी तेरे सामने दोहराता हूं। तेरे नबी का फरमान पहुंचा, पढ़ा। एक बुढ़िया का महल था, एक बुढ़िया का झोंपड़ा था बादशाह के महल के सामने। बादशाह को बुरा लगा, मेरा महल अच्छा नहीं लग रहा। उसने कहा इसका झोंपड़ा गिरा दिया जाए। बुढ़िया मौजूद नहीं थी। जब वापस आई तो उसका झोंपड़ा मलबे का ढेर था। उसने लोगों से पूछा मेरा झोंपड़ा किसने गिराया? लोगों ने कहा बादशाह ने गिराया है। तो उसने मलबे के ढेर पर वो बैठ गई। पर उसने तुझे कहा ऐ मेरे रब, मैं तो मौजूद नहीं थी पर तू तो मौजूद था। आए, तू तो मौजूद था, तू तो मौजूद था। मैं नहीं थी, तू तो था। मैं नहीं थी, तू तो था। वो यही कहती गई यहां तक कि तूने बादशाह को महल समेत जमीन में धंसा दिया। अब उस अम्मा को मैं कहां से ढूंढ के लाऊं जो तेरे सामने पेश करूं? मैं तुझे तेरे हबीब का वसीला पेश करता हूं। हमारी झोली खाली है, मैं तेरे सामने तेरे हबीब के साथियों का वसीला पेश करता हूं, उनकी कुर्बानियों का वसीला पेश करता हूं, तेरे नेक बंदों की कुर्बानियों का वसीला पेश। हम तो खाली हाथ हैं मेरे मौला। एक ही तो दरबार है जहां पैसे के बगैर भी सौदा मिल जाता है। या अल्लाह, एक ही तो दरबार जहां पैसे के बगैर भी सौदा मिल जाता है। ए हमारे रब, हमारे देश पे करम फरमा, हमारे देश पे करम फरमा। तेरा कुरान पढ़ा गया है, बहुत से लोगों ने पढ़ा है, हमारे ऊपर करम फरमा दे। इस देश को अमन का खित्ता बना दे, मोहब्बत का गहवारा बना दे। ए हमारे रब, हमारे जिन बच्चों के हाथों में हथियार आ गए वो हमारे बच्चे हैं, हमारे नबी के उम्मती हैं। उनके दिलों को नरम कर दे, उनके हाथों में कुरान पकड़ा दे, उन्हें अपने और अपने हबीब की मोहब्बत दे दे, उन्हें इन जुराइम से तौबा की तौफीक दे दे। बेटियों की इज्जतों को मेरे मौला महफूज कर दे, महफूज कर दे, महफूज कर दे। ऐ मेरे रब, पूरे चारों सूबों में मोहब्बत और अमन की फिजा कायम फरमा दे। या अल्लाह, नफरत की आग को ठंडा फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, जो ईमान पे चले गए उनके दर्जात बुलंद फरमा। और जब हमारे जाने का वक्त है तो ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। और ऐ हमारे रब, जब हशर का दिन होगा और तपता सूरज, दहकता सूरज और तपती जमीन होगी, तेरी जहन्नम और जन्नत दोनों आएंगी, तो तू ऐलान करेगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिम,
اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا، ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، آگ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما، اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما، یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما۔